الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 15 اکتوبر عیسوی 2021 ہم یہاں سورت شہر مسجد قباء میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور عربی لغت کے اعتبار سے ربیع کے معنی ہے موسم بہار ربیع کے معنی موسم یعنی آپ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا گویا دنیا میں موسم بہار کا قائم ہونا ہے کس کا قائم ہونا بولو محبت سے موسم بہار کیسا پیارا نبی ہے کیسا دلارا نبی ہے اللہ اکبر گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن تھام لے
جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے ممبر سجایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے ممبر سجاتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھتے تھے۔ اب سامنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر بات ہے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عرفہ رتبے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اعلیٰ رتبے والا کوئی نہیں۔ عرفہ آپ ہے، اعلیٰ آپ ہے، افضل آپ ہے، احسن آپ ہے۔ جو کہا جائے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ کم ہے۔ بلکہ مشائخ نے لکھا کہ محبوب علیہ السلام سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ محبوب کا تذکرہ کرنے والے بھی اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے بولو؟ تو جس محفل میں محبوب کا تذکرہ ہو وہ محفل محبوب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں وہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو کیسا پیارا اور دلارا نبی دے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بیٹھتے تھے اور جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اور دیکھ کر شاعری کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری آپ کی شاعری ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس سے پیاری شاعری اور اس سے اچھا کلام آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا اور قیامت تک کوئی پڑھ نہیں سکتا، جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کی شان میں کلام پڑھا۔ کتنا پیارا کلام ہے، سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہوئے تعریف کرتے، کلام پڑھتے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے دیکھنے والا فوراً یہ اثر لیتا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک اس آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے جمال بھی آپ کو وہ دیا ہے کہ آپ جیسا جمال والا آج تک کسی عورت نے جنا نہیں۔ اس میں کیا شک ہے مسلمانوں؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، اور قیامت تک کوئی ماں جن نہیں سکتی۔ ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدر ہے، آپ کے بطن سے کائنات کا سردار دنیا میں آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خُلِقْتَ
مبرأ من كل عیب۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو دیکھنے والا ضرور یہ کہے گا کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک رکھا، یعنی آپ میں کوئی عیب نہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ آپ اپنی مرضی سے خود بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثنا تعریف کی انتہا کر دی کہ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ، کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والا یہ اثر لیتا ہے کہ ایسا لگتا آپ کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ آپ خود اپنی مرضی سے بنے۔ تو اصل بنانے والی ذات تو کون ہے؟ بولو، اللہ بناتا ہے۔ کون بناتا؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے اس بہترین سانچے میں ڈھالا اور اتنا پیارا حسین و جمیل بنایا کہ دیکھنے والا یہ اثر لیتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ محبوب کی مرضی کے مطابق بنایا گیا، محبوب کی مرضی کے مطابق۔ یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں عائشہ نے بھی تعریف کی۔ ماں عائشہ کی ثنا بھی سنو، ماں عائشہ بھی کتنی پیاری شاعری کی ہے۔ لنا شمس وفی الآفاق شمس، ماں عائشہ نے بھی اللہ اکبر بڑی پیاری تعریف کی۔ لنا شمس وفی الآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری تشبیہ ہے۔ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج۔ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء۔ عائشہ بیان کرتی ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وجہ شمس السماء تطلع بعد فجر، شمس السماء تطلع بعد فجر، وشمس طالع بعد العشاء۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، جبکہ میرا وہ سورج ہے تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ عائشہ بیان کرتی ہے آسمان کا سورج فجر کے بعد ظاہر ہوتا ہے، جبکہ میرا وہ سورج ہے جو عشاء کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی بار ایسا ہوا رات کا اندھیرا ہے، گھر میں تاریکی ہے، کوئی چیز تلاش کرنی ہے نہیں ملتی اندھیرے کی وجہ سے، میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی۔ آپ جیسے ہی گھر میں تشریف لاتے گھر میں روشنی پھیل جاتی اور اسی روشنی میں اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر لیتی۔ اللہ اکبر،
کتنی بڑی بات ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہے کہ کبھی میری سوئی کھو جائے یا کوئی ایسی چیز کھو جائے جس کو تلاش کرنے کے لیے اجالے کی روشنی کی ضرورت ہے، اب گھر میں چراغ کا نظام نہیں ہے تو میں انتظار کرتی تھی کن کا؟ محبوب دو عالم آپ گھر میں تشریف لاتے، روشنی پھیل جاتی، کہو سبحان اللہ، روشنی پھیل جاتی، اور اسی روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی، اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر لیا۔ تو یہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ قرآن کریم آپ علیہ السلام کے شان میں بہت سارے اوصاف بیان کرتا ہے۔ میں وقت کو سامنے رکھ کر میں نے صرف جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں بیان کی۔ ایک اور بات کہوں جس کا اب ہماری زندگیوں سے تعلق ہے، ربیع الاول اور سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ بیان ہوتا ہے جس میں سننے والوں کو صرف یہ کہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور وہ بھی ہم سے نہیں کہا جاتا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آگ کے انگاروں پر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور ہم تو کہاں بیٹھے جی؟ آگ کے انگاروں پر جی، فرش پر، اور کس میں بیٹھے؟ اسی میں۔ پھر بھی ہماری زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ آتا، ہمارے اندر اتنی سستی آ گئی، اتنی کاہلی آ گئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک پہلو ہے سیرت کا سبحان اللہ کا، اور دوسرا پہلو ہے عمل کا۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ عمل کا، عمل کا۔ اور اسی کو شاعر کہتا ہے، گر دونوں جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دامن تھامنے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ یہ رومال پکڑ لینا۔ دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جیسی پاکیزہ زندگی گزاری، میں اور آپ بھی ویسی پاکیزہ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، نہ مرنے کے بعد بھی۔ بولو، قرآن نے آپ کے اخلاق کو بیان کیا۔ میں صرف عمل کے لیے ایک چیز بیان کرتا ہوں، اخلاق۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اخلاق کی۔ کس کی ضرورت ہے؟ آپ مارکیٹ میں نکلے، بازار میں نکلے، سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کا جو بگڑ رہا ہے وہ کیا بگڑ رہا ہے؟ اخلاق بگڑ رہا ہے، اخلاق بگڑ رہا ہے، اخلاق بگڑ رہا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر ہے، یعنی آپ سے زیادہ اخلاق والا دنیا میں کوئی آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، بہت بڑا نام ہے، اور روز روز مائیں بایزید پیدا نہیں کرتی، روز روز بایزید پیدا تو کبھی کبھی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیداور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مائیں جنتی ہے، کبھی کبھی۔ آپ اپنے مکان میں رات کے اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ ارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، شیخ زمان دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ ابھی چند دنوں پہلے سگرام پورہ بڑی مسجد میں حضرت تشریف لائے تھے، 90 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 90 سال کی، اور ماشاءاللہ اس عمر میں بھی بیان فرما رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر۔
جو لوگ پہنچے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سورج سگرام پورہ بڑی مسجد میں ایسا لگتا تھا جیسے انسانوں کا سیلاب ہے. کہاں سے اتنے لوگ آئے پتہ نہیں. اوپر سارا بھرا ہے، نیچے سارا بھرا ہے، سیڑھیوں پر لوگ بیٹھے. انسانوں کا سیلاب ہے، انسانوں کا سیلاب. 90 سال کی عمر. آپ اپنی زندگی کا تجربہ سناتے ہیں کہ جس نے بھی تہجد کی نماز کی عادت ڈالی، جس نے بھی تہجد کی نماز کی عادت ڈالی، وہ یقین کرے اللہ اسے موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے. ارے بھائی ولی بننا چاہتے نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتے ذرا ہاتھ اٹھا دے. ہم سب اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں اور دعا کرو اللہ بنا دے انشاءاللہ. اور بننے کے لیے کیا کریں گے؟ تہجد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تہجد ولایت کا زینہ ہے. شروعات ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ کیا پڑھنا ہے. یہ میں نے اس لیے بڑھا دیا کہ کوئی 5 وقت کی نماز غائب کر کے تنہا تہجد نہ پکڑ لے کہ مول صاحب نے شارٹ کٹ بتلا دیا. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ تہجد. اچھا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اے لوگو تہجد میں اللہ اسی کو اٹھاتا ہے جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ پسند کر. دعا کرو اللہ ہمیں پسند کر لے. کون پسند کر لے؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ فلاں صاحب پسند کر لے، فلاں ماسٹر صاحب پسند کر لے، فلاں حاجی صاحب پسند کر لے. تو یہ تو دنیا ہے، دنیا داری ہے، کل ختم ہو جائے گی. اصل تو کون پسند کر لے؟ اللہ پسند کر. اللہ پسند. اور اس کے لیے پھر کیا پڑھنی ہے؟ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. اللہ والا کہہ رہا ہے رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. جسے جو ملا اللہ نے تہجد میں دیا. کب دیا بولو؟ تہجد میں. بعض حکماء کو دیکھا، حکیم لوگ جو نسخے بناتے ہیں، وہ تہجد میں اٹھتے تھے، آنسو بہاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ یہ نسخہ بنایا ہوں، اب اس کو تو مارکیٹ میں چلا دے. تو آنسو بہاتے تھے، مانگتے تھے تو اللہ چلاتے تھے. ایک اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا ہے سب منگتے ہیں وہ داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوالی سے ہے پیار. ارے مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم آنی چاہیے. جب بندہ یوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کا یقین ہے کہ کوئی اس کی سننے والا ہے اور کوئی اس کو دینے والا ہے، اس لیے اس نے میرے سامنے کیا پھیلا ہے؟ ہاتھ پھیلا. لیکن سچ کہتا ہوں ہم مانگتے ہی نہیں. ہم مانگتے ہی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک بات یاد رکھنا، جس نے اس کے سامنے رونا سیکھ لیا. کیا سیکھ لیا؟ جس نے اس کے سامنے رونا سیکھ لیا اس کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی. دنیا والوں کے سامنے رونا آدمی کو ذلت دے. دنیا والوں کے سامنے رونا آدمی کو ذلت دے. نے اللہ کے سامنے رونا آدمی کو کیا دے؟ بولو عزت دے. کیا دے؟ عزت. تو روئیں گے اس کے سامنے اور مانگیں گے کس سے؟ اللہ. سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر،
اور اس کو سوالی سے ہے پیار، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگ اسی سے شام و سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ایک اور اللہ والے کہتے ہیں، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، بے آہے سحرگاہی۔ حضرت بایزید تہجد میں تھے، پڑوس میں سے رونے کی آواز آ رہی، بچہ رو رہا، لیکن آپ مجبور ہیں کہ رات کا وقت ہے، پڑوس میں تنہا عورت ہے، اس کا شوہر نہیں، تو آپ کو مناسب نہیں لگا کہ رات میں دروازہ ٹھوکیں، صبر کیا، صبر کیا، رات نکل گئی۔ جب صبح ہوئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، تو آپ گئے پڑوس میں، دستک دی، تو عورت دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی پردے کے ساتھ، کہا بہن رات بھر تیرا لڑکا روتا رہا، بیٹا روتا رہا، رات کو میں مجبور تھا، آ نہیں سکا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر سفر میں ہے اور وہ گھر کا خرچہ دے کر گیا تھا اور آنے والا تھا، لیکن وہ مجبوراً آ نہیں سکا، تو سامان جو دے کے گیا وہ ختم ہو گیا، گھر میں کچھ نہیں، یہاں تک کہ تیل چراغ جلانے کے چاہیے وہ تیل بھی نہیں، اور اچانک رات میں مجھے درد ذہ ہوا اور بچے کی ولادت ہوئی، تو اندھیرا ہے، چراغ جلانے کو تیل کا نظام نہیں ہے، اس وجہ سے میرا بچہ رات بھر روتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے گھر میں جو ضرورت ہے مجھے لسٹ بنا دے۔ اس عورت نے فہرست بنا دی کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ لسٹ لے لیا، بازار گئے، کون حضرت؟ بولو محبت سے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمارے اخلاق کو ایسا بنائے کہ ہم کسی کے کام آ جائے، ہم کسی کے کام آ جائے۔ اب بازار میں گئے، سامان لیا، تھیلا بھر لیا، اس عورت کو دے دیا، اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں بہن آئندہ کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی سامان کی ضرورت پڑ جائے تو بایزید کو پکار لینا، یاد کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دو دن ہوئے، شوہر آ گیا، شوہر نے آ کے خیریت معلوم کی اور پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو عورت کا جواب تھا ایک رات ہوئی اس کے بعد نہیں ہوئی۔ کیا جواب تھا؟ ایک رات تکلیف ہوئی اس کے بعد؟ کا سمجھا نہیں، تو اس نے پورا قصہ سنایا۔ کہا اچھا یہ ہمارے پڑوسی حضرت بایزید اتنی مدد کر گئے؟ کہا غیر مسلم ہے۔ کون ہے؟ بولو، غیر مسلم۔ ہم تو ہمارے باپ کی یہ خدمت کرنے تیار نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، ہم ہماری ماں کی یہ خدمت کرنے تیار نہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں کی یہ خدمت کرنے تیار نہیں،
بلکہ اللہ مجھے معاف کرے، آپ کو معاف کرے۔ حسد اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کے دکھی ہونے پر خوش ہوتا ہے، نہ بھائی بھائی کے سکھی ہونے پر ناراض ہوتا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ اخلاق بگڑ چکے ہیں، اخلاق بگڑ چکے ہیں، اخلاق بگڑ۔ ہم نمازی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہے، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم دین کے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا اندر بگڑ چکا ہے۔ کیا بگڑ چکا ہے؟ اندر بگڑ چکا، اخلاق بگڑ گئے، اخلاق بگڑ۔ غیر مسلم ہے، کہا اچھا حضرت بایزید اتنی مدد کر گئے، وہ فوراً آیا، ہاتھ جوڑے، قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو صرف اس کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ اس کو اٹھا دیا تو وہ شکریہ ادا کر رہا، حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے مدد کی۔ کہا نا شکریہ نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ کہا حضرت کس چیز کی معافی؟ کہا میں مجبور تھا، تیرے گھر جا نہیں سکتا تھا، اور رات بھر تیرا بچہ رویا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کل قیامت والے دن اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ اے بایزید تو پڑوس میں نماز پڑھتا رہا اور پڑوسی کا بچہ روتا رہا، تو نے اس بچے کی رات کو جا کر خبر کیوں نہ لی؟ میں اس پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ نہ پوچھ لے۔ کون نہ پوچھ لے؟ نہیں، دل سے کہو اللہ کے پوچھنے کا خیال ہمارے اندر سے نکل چکا ہے کہ نہیں نکل چکا؟ کچھ بالکل غفلت چھائی ہے، کسی کو یہ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو جواب بھی۔ غفلت چھا چکی، غفلت۔ اس نے کہا حضرت آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اتنی تاکید کی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ کہا اچھا یہ تعلیم آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا؟ حضرت آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان، اس نے کلمہ پڑھا، اس کی بیوی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ کیا دیکھ کر؟ اخلاق دیکھ کر۔ کیا دیکھ کر؟ تقریروں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جلسوں جلوس سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کس سے ہوتا؟ میرے آپ کے اخلاق کے دیکھنے سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ آج تقریریں بھی بہت ہو گئے، جلسے بھی بہت ہو گئے، جلوس بھی بہت نکل رہے ہیں، اور مسجدوں پہ مسجدیں بن رہی۔ یہ ساری چیزیں بیکار میں نہیں کہتا، ہر چیز کی اپنی جگہ حیثیت ہے، لیکن سب سے زیادہ مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یعنی بزرگ بننے سے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے، اور انسان کا کیا مطلب ہے؟ اپنا اخلاق صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ اسی اخلاق کی شہادت اللہ کا قرآن دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر ہے۔ تو یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن کینسر کا آپریشن ہے، دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرمائے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔